بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 محرم الحرام، سچائی پر ڈٹے رہنے کا دن، وفاداری کے نقوش۔ عنوان آج عنوان ہے 8 محرم، آخری دعوتیں، انکار ذلت اور وفاداری کی مہک۔ واقعہ کربلا 8 محرم کی ترتیب۔ یزید کی آخری چال۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم بھیجا کہ حسین سے آخری بار بیعت کا مطالبہ کرو ورنہ جنگ کی مکمل تیاری کرو۔ البدایہ والنہایہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی جواب۔ عمر بن سعد نے امام حسین کو پیغام بھیجا، اگر آپ بیعت کر لیں تو امن دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا، ہم ذلت کی بیعت پر کبھی راضی نہ ہوں گے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ مقاتل الحسین ابو مخلف۔ بعض کوفی سچے دل سے امام حسین کے خیر خواہ تھے۔ رات کے وقت چند افراد نے خفیہ طور پر خیمہ حسینی سے رابطہ کیا۔ امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم نے میری نمائندہ مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا تو اب کیا فائدہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور مشن۔ پانی کی قلت شدت اختیار کر چکی تھی۔ امام حسین نے حضرت عباس اور چند جانثاروں کو ایک بار پھر پانی لانے کا حکم دیا۔ شدید لڑائی ہوئی، مشکیزہ خیمے تک پہنچا مگر مقدار نہ کافی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو چند قطرے دیے گئے لیکن وہ بھی خالی ہو گئے۔ نفس المہوم۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، دشمن جنگ پر آمادہ ہے، تم سب جا سکتے ہو، میں تمہیں روکتا نہیں۔ لیکن سب نے جواب دیا، یا حسین، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، ہم آپ پر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ تاریخ طبری۔ البدایہ۔ تشنگی اور وفا۔ پیاس سے چہرے زرد ہو چکے تھے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا مگر خیموں میں کچھ نہ دیا۔ 8 محرم الحرام کا پیغام۔ کربلا صرف جنگ نہیں، اخلاص، وفا اور قربانی کا امتحان ہے۔ دشمن طاقتور، ظالم اور مسلح، لیکن امام حسین کے ساتھی حق پر مظلوم اور وفادار تھے۔ 8 محرم ہمیں سکھاتا ہے، سچائی پر قائم رہنا ہے، چاہے کتنی بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے۔ مستند حوالہ جات۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد 8، تاریخ طبری امام طبری جلد 5، مقاتل الحسین ابو مخلف، نفس المحبوب، علامہ عباس قمی، کشف الغمہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔